صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہے، بے شک اللہ پاک اس پر دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس حال میں مرا کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے۔ یعنی جنت میں مختلف مقامات، مختلف درجات ہیں، ان سب درجات کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ مشہور ولی کامل بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، آپ کو غیب سے آواز آئی ہے، بایزید سمعان نامی شہر میں جاؤ، وہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ ان کی عید کے اجتماع میں شرکت کرو۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے یہ آواز سنی تو اعوذ باللہ پڑھا، اللہ پاک سے پناہ طلب کی اور اس طرف سے دھیان ہٹا لیا، مگر رات کو جب سویا تو خواب میں پھر وہی آواز آئی۔ میں یہ آواز سن کر کانپتے کانپتے اٹھ بیٹھا، ابھی اسی آواز سے متعلق سوچ رہا تھا کہ مجھے جاگتے میں پھر آواز آئی، اے بایزید تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا نام فرما بردار بندوں کی فہرست میں ہے، تم غیر مسلموں والا لباس پہنو اور ان کے اجتماع میں جاؤ۔ اس میں ایک راز ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب سمجھ چکے تھے کہ یہ آواز شیطان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ رب رحمان کی طرف سے ہے۔ چنانچہ آپ صبح سویرے اٹھے، غیر مسلموں جیسا لباس پہنا، سمعان نامی شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں اس وقت بہت سارے غیر مسلم جمع تھے اور اپنے سب سے بڑے عالم کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان کا بڑا عالم آ پہنچا، سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس بڑے عالم نے تقریر کرنی تھی، سب ہمتن گوش ہو گئے، یعنی سب نے اپنے کان اس بڑے عالم کی طرف لگا دیے۔ مگر یہ کیا، اس بڑے عالم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، اس کے منہ میں گویا لگام دے دی گئی ہو۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر لوگ بولے، اے سردار آپ تقریر شروع کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کی باتیں سننے کو بےتاب ہیں۔ بولا، آج تمہارے اس اجتماع میں ایک محمدی یعنی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی موجود ہے، وہ تمہارے دین کے امتحان لینے آیا ہے۔ پھر اس بڑے عالم نے بلند آواز سے کہا، اے محمدی، میں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، جہاں بھی ہو کھڑے ہو جاؤ۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ بڑا عالم بولا، میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، اگر تم نے جواب دے دیے تو ہم سب تمہاری بات مانیں گے، اگر تم نے جواب نہ دیے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یہی قتل کر دیں گے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، اب بہت بڑے ولی اللہ تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے، یاد رکھیے گا ہر ولی عالم بھی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو چاہتے ہو پوچھو، میں جواب دوں گا۔ اب اس غیر مسلم نے آپ سے 61 سوالات پوچھے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے 61 سوالات کے ٹھیک ٹھاک یعنی سب ٹھیک ٹھیک جواب ارشاد فرما دیے۔ سب سوالوں کے جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا، اب تم میرے ایک سوال کا جواب دو، یہ بتاؤ آسمانوں اور زمین یعنی جنت کی چابی کیا ہے؟ غیر مسلموں کا بڑا عالم بولا، آسمانوں اور جنت کی چابی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس اپنے سب سے بڑے عالم کی زبانی یہ سننا تھا کہ وہاں جتنے غیر مسلم موجود تھے سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اپنی جس عبادت گاہ میں وہ جمع تھے اسے بھی مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یاد رکھیے کلمہ طیبہ کتنا عظیم کلمہ ہے۔ یہ پاکیزہ کلمہ جنت کے دروازے اور جنت کے تمام درجات کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پاکیزہ کلمے پر استقامت نصیب فرمائے۔ یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اس کے تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ داخل جنت ہوگا۔ صحابہ کرام رحمۃ اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ بندہ اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے،
ایک مرتبہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کیا کلمہ طیبہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ فرمایا کیوں نہیں، بالکل ہے، لیکن ہر چابی کے دندانے ہوتے ہیں، اگر تم ان دندانوں کے بغیر تالا کھولنا چاہو گے تو تالا نہیں کھلے گا۔ کتنی پیاری مثال ہے، یعنی کلمہ طیبہ چابی ہے، نماز، روزہ، حج، زکات وغیرہ عبادت اس چابی کے دندانے، لہٰذا اس چابی کے ذریعے جنت کا تالا کھولنا ہے تو نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، دروازے روزے بھی رکھنے ہوں گے، حج فرض ہوا تو حج بھی ادا کرنا ہوگا، زکات کی شرائط پائی جائیں تو زکات بھی دینی ہوگی، باقی فرائض و واجبات بھی پورے کرنے ہوں گے، گناہوں سے بچنا ہوگا، تب جنت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے، اسے دل میں سجائے رکھنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اور اسی مبارک کلمے کے ساتھ قبر میں اترنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔